اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ پاک کو خوش رکھے۔ جی میں ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں اور اب واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ اور آج ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کون سی مخلوقات تھیں۔ اسلامک روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے پہلے کون سی مخلوقات آباد تھی اور یہ دنیا کیسی تھی۔ غیر مسلم حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان کیوں نہیں مانتے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ تو چلیں اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام سے قبل دنیا میں آباد مخلوقات کے حوالے سے مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسورز آباد تھے اور انسان کی آبادی کے بعد ان کی نشانیاں ختم ہونے لگ گئیں، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی ہی ایک مخلوق آباد تھی جن کی باقیات اور ڈھانچے مل چکے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئی یا پھر ختم کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین پر خلائی مخلوقات موجود تھیں، جبکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر پانی موجود تھا۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے کسی بھی مخلوق پر اشارہ نہیں کیا۔ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور اللہ کا عرش پانی پر موجود تھا۔ اللہ نے قلم کے وجود میں آنے کا حکم دیا اور اسے کہا لکھ، اور اس سے انسانوں کے 50,000 سال پہلے کی ہر چیز اور تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی گئیں اور یہ سب لوح محفوظ میں محفوظ کر دی گئیں۔ دوستوں، اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، بس اللہ تھا۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ میں قلم سے لکھ کر سب کچھ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے آنے کی تفصیل پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے میں یہ ترتیب استعمال کی کہ مٹی ہفتے والے دن پیدا کی گئی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف اور بیماری اور مسائل، بدھ کو نور اور جمعرات کو چوپائے زمین پر پھیلا دیے گئے۔ اور جمعے کے مبارک دن اللہ تعالیٰ نے عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر دیا تھا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل زمین پر پیدا کی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کی نسل پیدا کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس پوری زمین کو تباہ و برباد کر دے گا اور وہ قیامت کا وقت ہوگا۔ یہ سب ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں بہت پہلے تشریف لائے اور خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان تھے؟ اس میں اگر ہم قرآن تعلیمات کو دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان تھے۔ پہلے دوستوں، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اماں ہوا کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانا چاہا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دفعہ یا 10 دفعہ درود پڑھیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجودہ چیز کے لیے وسیلہ ہیں۔ اللہ نے زمین کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا اور پھر آگ کے شعلے سے جنات کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ ہی پہلے رسول بھی ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے جا رہا ہوں۔ دوستوں یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ حضرت جبرائیل نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے آپ سے اس کا سبب پوچھا، تو حضرت جبرائیل نے سارا واقعہ سنایا تو زمین نے کہا میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل مٹی لیے بغیر واپس آئے اور عرض کی اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے پاک نام اور عزت کی پرواہ کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پھر زمین نے پناہ مانگی اور پھر وہ واپس آ گئی اور پھر وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل نے کی تھی۔ پھر اللہ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا تو وہ بھی واپس آ گئے، تو پھر جب حضرت اسرائیل کو بھیجا تو زمین نے پھر پناہ مانگی تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کا کام کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے زمین سے مٹھی بھر مٹی لی اور بارگاہ الہی میں پیش کرائی، تو اللہ نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کو دے دیا کہ تم مٹی لائے ہو تو بندوں کو مٹی میں تم ہی ملاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا، یوں سب سے پہلے اللہ کی تعریف انہوں نے ہی کی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کافی مرتبے دیے، پہلا یہ کہ انہیں خود بنایا، دوسرا یہ کہ ان میں روح پھونکی، تیسرا یہ کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کو کہا، اور چوتھا یہ کہ اشیاء کے ناموں سے بھی انہیں سرفراز کرایا۔ تو پیارے دوستوں، اس واقعے کا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں، اور جو سائنس جتنی بھی ترقی کر لے وہ ہمیشہ غلط ہی ثابت ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ میرے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر میں اس میں واقعہ میں کوئی غلطی کی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور میری اہل علم سے بھی گزارش ہے کہ اگر میں اس میں کوئی غلطی کی ہو تو میری لازمی اصلاح کریں۔ باقی میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو پر لائک کمنٹ بھی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے